یہ وہی ہے جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا، معافی مانگنے آیا ہے کہ بیٹو بڑے ادب سے آگے بڑھنا اور جا کے اس کو زہرا کی بیٹی کا سلام دینا۔ جب یہ رو رہا تھا نا، دونوں بچوں نے ایک جملہ کہا جس سے اور تڑپ گیا۔ پہلا جملہ حسین نے کہا بھائی، اور کہا ماموں، اور زہرا کی بیٹی سلام دیتی ہیں۔ اگلے جملے نے ہور کو تڑپا دیا کہ السلام علیکم، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ لے کر آئے ہیں آج اور ایک نیا والا ویڈیو مولانا عارف حسین کاظمی کا، جس پہ ہم ریئیکشن ویڈیو بنانے والے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو ٹھیک نہیں لگے تو ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں، اس پہ جا کے آپ وزٹ کر سکتے ہو۔ تو چلو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ، دیکھتے ہیں کیا سیکھ ملتی ہے اس ویڈیو سے۔ ندامت جتنی جلدی ہو بہتر۔ کچھ ایسی ندامتیں ہیں جن کا پھر فائدہ بھی نہیں۔ ان ندامتوں میں ایک ندامت جو ہمارے بعض بدبخت لوگ کر رہے ہیں، ایک ندامت ہے لوگوں کو گمراہ کرنا۔ یہ صحیح بات ہے، آج کل کے لوگ بہت زیادہ گمراہ ہو رہے ہیں، جیسے ویڈیوز دن بہ دن بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ممبر کے ذریعے، مائک کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے۔ اب ایک آدمی نے کوئی ایسا ڈرامہ بنایا، کوئی ایسا گانا بنایا، کوئی ایسی کتاب لکھی کہ اس نے کئی لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اب یہ مر بھی جائے نا، اللہ کو کہے پروردگارہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، یہ کیونکہ آتا ہے حقوق العباد میں آتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کا برین واش کر دیا، جنرل ضیاء لاکھ توبہ کرے معافی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پوری سوسائٹی کے اندر زہر بھر دیا نا، مسلمان کو مسلمان کا دشمن بنا دیا، فرقہ واریت اس ملک میں عام کر دی۔ یہ بلوچستان اور کے پی کے پورے بیلٹ کے ذہنوں میں اہل بیت کے چاہنے والوں کی نفرت بھر دی۔ بدعت کے فتوے، کفر کے فتوے کتنے گلے کاٹے گئے۔ یہ تاریخ کے واقعات امتوں کے لیے وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ کہتا ہے ہر چیز دنیا ریپیٹ ہو رہی ہے، آج رات ہے کل پھر رات ہوگی، دن ہوگا پھر دن آئے گا، ہر چیز ریپیٹ ہو رہی ہے۔ یہ رشوت کے واقعے ریپیٹڈ ہیں، یہ قتل کے واقعے ریپیٹڈ ہیں، یہ فتنے فساد کے واقعے، یہ فتوے، ہر چیز دنیا میں ریپیٹ ہو رہی ہے۔ کوئی چیز نئی نہیں ہے، صرف مادہ اپنی شکل بدل رہا ہے۔ گھوڑا تھا آج گاڑی ہے، مٹی کے گھر تھے آج پکے گھر ہیں، لیکن صفات، عادات، ہر چیز ریپیٹ ہو رہی ہے۔ کل امام حسین کو شہید کیا گیا، آج فلسطین میں آپ دیکھ رہے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ آج کہاں کہاں ظلم نہیں ہو رہا۔ یزید شکلیں بدل رہا ہے، کردار شکلیں بدل رہے ہیں، نام بدل رہے ہیں، ہر چیز ریپیٹڈ ہے۔ آج میں بھی کسی نہ کسی لشکر کے اندر کھڑا ہوں، یا میں تابع عقل ہوں یا میں تابع جہالت ہوں، یا میں تابع شریعت خدا ہوں یا میں تابع ہوا و ہوس نفس ہوں۔ آج میں بھی کہیں کھڑا ہوں۔ فرق یہ ہے اس کے کسی کے لیے امتحان بڑا تھا، کسی کے لیے امتحان چھوٹا ہے۔ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ واقعاً آج میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ فرمائے ایک ندامت وہ ہے گمراہی والی ندامت، کہ آپ نے ایک پورے معاشرے کو تباہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، پشیمان ہوا، دعویٰ جب کیا تو اس کے مرید بہت بن گئے۔ ایک مولانا صاحب ہیں ہمارے اپنے، قم سے پڑھے، پاکستان میں آئے، سن 2001 میں بہت بڑا فتنہ اس ملک میں کھڑا کیا، شیعہ کو شیعہ سے لڑایا۔ جب ہم نے کچھ افراد کو ان کی طرف بھیجا، ان کے شہر میں گئے کہ جناب والا ان کو بولیے اب توبہ کریں، اب تو لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے کیوں کیا تھا فتنہ۔ پیغام بھیجا کہ قبلہ ہم اتنا آگے بڑھ چکے ہیں، اب پیچھے تو مارے جائیں گے، کوئی اور مارے نہ مارے، ہمارے مرید خود ہمیں مار دیں گے، ہم نے وہاں لا کے لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے۔ اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور اتنے مرید بن گئے کہ ان کو نبی ماننے لگے۔ جب پشیمان ہوئے کہ بدبخت تم نے کون سا کام کیا ہے، آخرت اپنی تباہ و برباد کر دی، اور اللہ کے دربار میں توبہ کی کہ خدایا میں نے غلطی کی، مانتا ہوں۔ مریدوں کو بلایا اور مریدوں کو کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نبی نہیں ہوں، میں جھوٹا ہوں، میں نے جھوٹا دعویٰ کیا۔ اب مرید اپنے مرشد سے زیادہ پکے، کہنے لگے آپ کی انکساری ہے کہ آپ مان نہیں رہے، ہمیں تو آپ نبی لگتے ہیں۔ کہ بھائی میں نے جھوٹ بولا، کہ نہیں آپ کی تقویٰ ہے کہ آپ مانتے نہیں ہو کہ آپ نبی ہو، آپ ہو نبی۔
فوراً خدا نے حضرت موسیٰ پہ وحی نازل کی کہ موسیٰ اسے کہہ دے تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک ان کو سیدھی لائن پہ نہیں لاتا. اسی معافی کا فائدہ کیا کہ آپ نے پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا. جو باعث بنتے ہیں اس معاشرے میں سودی نظام بڑھے, جو ایسے ادارے ایسے انسٹیٹیوٹ کھولتے ہیں جس سے فحاشی بڑھے, جس سے اوریانی بڑھے. کہ مولانا ہم ہیں تو شیعہ لیکن کیا کریں, ایڈورٹائزمنٹ کمپنی میں ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. میں نے کہا اگر آپ کی ایک ایڈورٹائزمنٹ سے, ایک ڈرامے سے 4 لوگ گمراہ ہوتے ہیں, قیامت تک گردن پکڑی رہے گی. اب لاکھ اس ملک کے گلوکار مر جائیں اور اللہ کو کہے خدایا اب ہم توبہ کرتے ہیں. بہت مشکل ہے ایک بندے کے لیے جس نے پورے دنیا کو اور ملک کو تباہ و برباد کیا گمراہی میں, اب آخری زندگی میں کہ توبہ کرتا ہوں. اپنی کیسٹس کتنی چلائے گا, کہاں کہاں تک اپنی غلاظت کو مٹائے گا. کہ جب تک کمپلیٹلی لوگوں کو اس گناہ سے پلٹا نہیں دیتے یا اپنے پیغام کو اتنا ساؤنڈ نہیں پہنچاتے کہ میں نے گناہ کیا ہے. وقت کیونکہ بہت ہو چکا, باقی چیزیں کل. توبہ کرو تو فرمایا شرمندگی بھی چہرے پہ نظر آئے, اظہار چہرے پر ہو, غم چہرے پر ہو. اور بیٹا, غلام, بھائی, تینوں کو لے کر امام حسین کی طرف چلا. تاریخ کہتی ہے پہلے گھوڑے پہ چڑھ کے روانہ ہوا خیام حسینی کی طرف. کہا کہ پیدل کیوں نہیں گیا؟ کہ پیدل اس لیے نہیں گیا کیونکہ لشکر یزید سمجھ جاتا یہ حسین کے پاس جا رہا ہے, اس کو وہیں مار دیتے. آدھا راستہ گھوڑے پر گیا اور جب قریب ہوا امام حسین کے خیموں کے پھر گھوڑے سے اترا. اظہار شرمندگی, آنکھوں پہ پٹی باندھی. نیچے اپنے کامنٹس میں ڈال دینا آپ ویڈیو کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہو. ہاتھوں میں رسی باندھی, قرآن اپنی ہتھیلی پہ رکھا. بیٹے اور غلام اور بھائی کو کہا کہ جب حسین قریب آئیں تو مجھے بتا دینا. اظہار غم, اظہار پشیمانی. کہتے ایک مرتبہ غلام نے کہا اللہ اکبر. کہ کیا ہوا, حسین آ گئے؟ کہ نہیں آقا, علی اکبر استقبال کے لیے آئے ہیں. ارے تو پشیمان تو ہو, پھر دیکھ اہل بیت کیا کرتے ہیں. اب ویڈیو میں مولا حسین کی ذکر ہونے لگی ہے تو چلو دیکھتے ہیں آگے کیا سین ہے اس ویڈیو کا. اس طرح ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے, اس طرح پشیمانوں کو اہل بیت اپنی گود میں لیتے ہیں. پھر بھائی نے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہ کیا ہوا, حسین آ گئے؟ کہ نہیں, عباس علمدار استقبال کے لیے آئے. ایک مرتبہ تینوں نے کہا اللہ اکبر. کہ اب کیا ہوا؟ کہ خود حسین خیمے سے نکل کے استقبال کے لیے آ رہے. کہ جیسے حسین کے قریب پہنچو تو مجھے بتانا. کہتے یہاں بالکل امام کے روبرو پہنچا. اپنے ہاتھوں سے امام حسین نے اس کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسیوں کو کھولا اور کہا ہاتھوں پہ رسی کیوں باندھی ہے؟ کہتے مولا کاش یہ ہاتھ کٹ جاتے, لجام فرس میں نہ پڑتے. اپنے ہاتھوں سے امام نے آنکھوں سے پٹیاں اتاری, اور آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ رو کر کہتا مولا کاش یہ آنکھیں نکل جاتی, اندھا ہو جاتا, کبھی امام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرتا. پشیمان تھا. امام حسین نے فوراً سینے سے لگایا, جنت کی بشارت دی, بٹھایا. یہ روئے جائے روئے جائے. امام حسین تسلیاں دیتے رہے, اور اب آ گئے, اور رونے کی ضرورت نہیں, تجھ میں اور حبیب میں میرے لیے کوئی فرق نہیں ہے. اور لیکن تاریخ لکھتی ہے اس کا رونا بند ہی نہیں ہو رہا. امام حسین نے کہا اور اتنا رو کیوں رہا ہے؟ کہ مولا اگر اجازت ہو ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے تسلی مل جائے, سکون سے اس دنیا سے جاؤں اور نبی کا سامنا کرنا پڑے. کہ کیا چاہتے ہو؟ کہ مولا اگر اجازت دیں تو میں علی کی بیٹیوں سے معافی مانگوں, میں زہرا کی بیٹیوں سے معافی مانگوں. امام نے فرمایا اور یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے, جب حسین نے کہہ دیا کہ معاف کیا تو میری بچوں نے, میری بچیوں نے, میری بہنوں نے بھی معاف کیا. کہ مولا جانتا ہوں اخلاق محمد اور آل محمد کو, لیکن کیا کروں,
जब तक माफी नहीं मांगूगा तसल्ली नहीं मिलेगी। कहा और इतना इसरार क्यों कर रहे हो? कहा मौला जब आपका रास्ता रोका था मुझे कुछ अमारियों से, कुछ बीबियों के रोने की आवाजें आ रही थी। होर बना अदब की वजह से। ये अदब इंसान को होर बना देता है। बेअदब मुसलमान सीख अदब होर से। अब्बास बिल्कुल सही है, हुर बना अदब की वजह से, ये सही बात है। खेमों में ऐलान कर हुराना चाहता है। खयाम हुसैनी के बीच में खाक करबला पे बैठा, सर से हमामा उतारा, खाक सर पे डाली और कहने लगा, ऐ सैयदा की बेटियों, कायनात का सबसे बड़ा गुनहगार माफी मांगने आया है। अखलाक हुसैन आपने देख लिया, अब देखो अखलाक सैयदा ज़ैनब क्या है। और ना मोहम्मद से कहा ये कौन है जो आवाजें दे रहा है? कि अम्मा ये वही है जिसने मामू का रास्ता रोका था, माफी मांगने आया है। कब बेटो बड़े अदब से आगे बढ़ना और जाके उसको जहरा की बेटी का सलाम देना। जब ये रो रहा था ना, दोनों बच्चों ने एक जुमला कहा जिससे और तड़प गया। पहला जुमला हुसैन ने कहा भाई और, कहा मामू और। जहरा की बेटी सलाम देती हैं। अगले जुमले ने होर को तड़पा दिया कि अम्मा कहती हैं और जहरा की बेटी कह रही है मैं आज तुझसे शर्मिंदा हूं। ये सुनना था, तड़प गया। अरे मुझसे क्यों शर्मिंदा है? का और आज तक अली के दर पे कोई ऐसा मेहमान नहीं आया जो प्यासा वापस जाए। आज खिलाने के लिए कुछ नहीं, आज पिलाने के लिए कुछ नहीं। तो ये वीडियो एंड हो चुका है। इसीलिए कहता है मौला हुसैन, जब तक जनाब हुर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नहीं होती तब तक मेरी ज़ियारत भी नहीं होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दूसरों तक शेयर कर देना, और भाई अगर चैनल पे नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। ऐसे वीडियोस मैं रोज़ अपलोड करता रहता हूँ। तो दीजिए इजाज़त, लेकर आते हैं आपकी खिदमत में और एक नया वाला वीडियो। अल्लाह हाफिज़।